ہادیہ ای میگزین کے زمرہ بہنیں پوچھتی ہیں میں آپ کا استقبال ہے۔ سوال کا جواب مولانا رضی الاسلام ندوی، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند دیں گے۔ شوال کے 6 روزوں کی حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خواتین اپنی قضا روزے بعد پر ڈال کر پہلے شوال کے 6 روزے رکھ لیں، یا پہلے قضا روزے ہی رکھنے ہوں گے، اس کے بعد ہی سرپوشی روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ احادیث میں جن نفل روزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان میں سے ماہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1164۔ جس شخص یعنی مرد یا عورت نے پورے ماہ رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھے، اس نے گویا پورے زمانے کے روزے رکھے۔ روزہ کی 2 قسمیں ہیں، فرض اور نفل۔ جو اہمیت فرض روزے کی ہے وہ نفل روزے کی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں روزہ رمضان کی فرضیت کا تذکرہ کرنے کے ساتھ رخصت دی گئی ہے کہ اگر کسی کو ان دنوں میں کوئی سفر درپیش ہو یا وہ بیمار ہو تو بعد کے دنوں میں ان کی قضا کر لے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 184 185۔ عورتوں کے لیے حیض، حمل، وضع حمل، نفاس اور مدت رضاعت کو بھی مرض کی حیثیت دی گئی ہے۔ ماہ رمضان میں وہ ان احوال سے گزریں تو انہیں رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کے بعد میں قضا کریں۔ کوئی شخص کسی سے کچھ قرض لے تو بہتر ہے کہ جلد از جلد اسے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ مناسب نہ ہوگا کہ وہ قرض اپنے اوپر لادے رہے اور اسے ادا کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ صدقہ و خیرات تقسیم کرتا رہے اور کہے کہ قرض میں کبھی بعد میں ادا کر لوں گا۔ ٹھیک یہی حال روزے کا ہے۔ کسی عورت کے فرض روزے چھوٹ جائیں تو اسے ان کی جلد از جلد قضا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ نفل روزوں کی ادائیگی کی اس کے بعد فکر کرنی چاہیے۔ یہ دانش مندی نہ ہوگی کہ وہ نفل روزے رکھنے کی کوشش کرے جبکہ فرض روزے اس کے اوپر لدے ہوئے ہوں۔